اب چلو اس کو وعن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد متفق عليه۔ سیدنا مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول، فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمول یہ ہوا کرتے تھے، روٹین یہ ہوا کرتے تھے، نماز سے فارغ ہونے کے بعد، نماز سے سلام پھیرنے کے بعد ریگولر اللہ کے نبی علیہ السلام کا روٹین یہ ہوا کرتے تھے، کان یقول آپ فرمایا کرتے تھے، فی دبر کل صلاۃ ہر نماز کے بعد، ہر نماز سے فارغ ہونے کے بعد، سلام پھیرنے کے بعد کیا فرماتے تھے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ لا نہیں ہے الہ کوئی معبود برحق الا اللہ اللہ کے سوا، اللہ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں ہے۔ نماز پڑھنے کے بعد بھی میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں، میرا ایمان ہے کہ اس اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے جس کے لیے میں نماز پڑھوں، جس کی رضا حاصل کرنے کے لیے میں نماز پڑھوں۔ وحدہ لا شریک لہ، وہ اللہ واحد ہے، وہ اللہ اکیلا ہے، لا شریک لہ اس اللہ کی کوئی شریک پارٹنر نہیں ہے، عبادت صرف اسی اللہ کے لیے۔ فصلی لربک وانحر، نماز اپنے رب کے لیے پڑھیے، وانحر اور قربانی بھی اللہ ہی کے لیے۔ تو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک کا مطلب کیا ہے؟ اس اللہ وہ واحد ہے، لا شریک ہے، نہ عبادت میں، نہ اس کے افعال میں، نہ اس کے اختیارات میں، نہ اس کی ذات و صفات میں کوئی شریک نہیں۔ لہ الملک، کون ہے وہ اللہ؟ اللہ وہ ہے لہ الملک، اس اللہ کے لیے ساری کائنات کی بادشاہت اسی اللہ کے پاس ہے۔ وَلَهُ الْحَمْدُ، اور ہر قسم کی تعریفیں اسی اللہ ہی کے لیے ہیں۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ اللہ کون ہے؟ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، ہر چیز پر قادر وہ اللہ ہی ہے۔ وَهُوَ، اور وہ اللہ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، ہر چیز پر قدیر قادر ہے۔ یہ عقیدہ بیان کرنے کے بعد، یہ عقیدہ بیان کرنے کے بعد یہ عقیدہ بیان اب ہم نے پہلے اقرار کیا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ لا الہ نہیں ہے کوئی معبود بحق الا اللہ، صرف اس اللہ کے علاوہ، وحدہ وہ اللہ اکیلا ہے، لا شریک لہ اس اللہ کی کوئی شریک نہیں ہے، نہ اس عبادت میں شریک ہے، نہ اس نماز میں کوئی شریک ہے، نہ اللہ رب العالمین کی اختیارات میں کوئی شریک ہے۔ وحدہ وہ اللہ اکیلا ہے، لا شریک لہ اس اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ کون ہے وہ اللہ؟ لہ الملک، اللہ وہ ہے جس اللہ کی ساری کائنات پر اس اللہ کی بادشاہت قائم ہے۔ وَلَهُ الْحَمْدُ، اور ہر قسم کی تعریفوں کے بھی لائق صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہی ہے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اس اللہ کے بارے میں میرا عقیدہ یہ ہے عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، ہر چیز پر قدیر، قدرت رکھنے والا ہے۔ اب اللہ کے بارے میں اگر میرا عقیدہ یہ ہے تو پھر میں نے کرنا کیا ہے آگے؟ وہ بھی بیان کیا، اللہم لا مانع، اے علی کل شیء قدیر اللہ، اے وحدہ لا شریک اللہ، اے تمام کائنات پر بادشاہت والا اللہ، اللہم اے اللہ، لا مانع، یہ میرا عقیدہ ہے، لا مانع، لا نہیں ہے، مانع کوئی روکنے والا، اللہم اے اللہ، لا مانع نہیں ہے کوئی روکنے والا، لما اعطیتا جسے تو دینا چاہے، لما اعطیتا جسے تو دے، دنیا میں کوئی ایسی طاقت ہے ہی نہیں ہے جو اسے روکے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کو زندہ رہنے سے، ان کو زندگی سے محروم کرنے کے لیے پوری قوم اکٹھی ہو جاتی ہے، بہت بڑی آگ کو جلا دیتے ہیں، لیکن اللہم لا مانع لما اعطیتا، اللہم اے اللہ، لا مانع نہیں ہے کوئی روکنے والا، لما اعطیتا جسے تو زندگی دینا چاہتا۔ قوم جناب ابراہیم کو زندگی کی نعمت سے محروم کرنا چاہتی تھی، لیکن اللہم لا مانع، اللہم اے اللہ، لا مانع
نہیں ہے کوئی روکنے والا لما اعطیت جسے تو دینا چاہے، تو جسے زندگی دینا چاہے کوئی اس سے زندگی چھین نہیں سکتا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین مکہ ہجرت والی رات آپ علیہ السلام کے گھر کو مکمل طور پہ لاک ڈاؤن کر کے، کرفیو نافذ کر کے، کریک ڈاؤن کر کے اللہ کے نبی علیہ السلام کو قتل کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن اللہم لا مانع لما اعطیت، اللہ کوئی روکنے والا نہیں جسے تو دینا چاہے۔ اور جناب موسیٰ علیہ السلام کو ختم کرنے کے لیے، گاجر مولی کی طرح کاٹنے کے لیے فرعون لاو لشکر سمیت ان کے پیچھا کرتے ہیں، لیکن اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت، ولا معطی اور کوئی دینے والا نہیں ہے لما منعت جسے تو روکنا چاہے، جسے تو روکنا چاہے اسے کوئی دینے والا نہیں ہے۔ ولا ينفع ذا الجد منك الجد، کسی بزرگ کی بزرگی تجھ سے کام نہیں آئے گا۔ دنیا میں اگر کوئی معاملہ ہو جائے، انسان اپنے سیاسی بیک گراؤنڈ کی بنیاد پہ، سیاسی اثر رسوخ کی بنیاد پہ چھڑانے کی پوزیشن میں ہوتا ہے، لیکن اللہ کی عذاب سے ولا ينفع ذا الجد منك الجد، کسی وزیرے، کسی چودھری، کسی ملک، کسی خاص، کسی وزیر اعظم، کسی ملک کے بادشاہ، ولا ينفع ذا الجد ان کی بادشاہت فائدہ نہیں دے گا، منك الجد تیرے پاس ان کی وہ بادشاہت کوئی فائدہ دینے والا نہیں، وہ تجھ سے چھیننے والا، اپنے اثر رسوخ کے ذریعے تجھ پر کوئی پریشر، تجھ پر دباؤ ڈال کے تیرے فیصلے کو ولا معقب لحکمہ، اللہ وہ ہے جس کی فیصلے کو کوئی رد کرنے والا نہیں، لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی کلمات میں کوئی تبدیلی کرنے والا نہیں۔ تو لہذا اس اللہ سے ہم درخواست کرتے اللہم لا مانع، اے اللہ جسے تو دینا چاہے اسے کوئی روکنے والا نہیں، ولا معطی لما منعت اور جسے تو روکنا چاہے اسے کوئی دینے والا نہیں ہے۔ قیصر و کسریٰ نے اپنی سلطنت کو بچانے کے لیے کتنی بڑی کوششیں کی، ہزاروں بلکہ لاکھوں فوجیوں کی قربانیاں پیش کر دی، لیکن ولا معطی لما منعت، اور نہ کوئی دینے والا ہے جسے تو روکنا چاہے۔ تو ان کی خلافت کو، تو ان کی جو سلطنت کو، تو ان کی بادشاہت کو ختم کرنے کا فیصلہ کر چکا تھا، ولا معطی کوئی ان کو بادشاہت دینے والا نہیں ہے لما منعت جس کی بادشاہت کو تو نے منجمد کرنا تھا۔ فرعون وہ بھی لاو لشکر سمیت اپنی بادشاہت کو قائم رکھنے کے لیے، بنی اسرائیل کو غلام بنانے کے لیے فرعونی بنی اسرائیل کے پیچھے چل پڑے تھے، اور ولا معطی اور نہیں ہے کوئی دینے والا لما منعت جسے تو روکنا چاہے۔ ابو جہل اپنی جو برادری کی جو چدراہٹ ہے اس کو قائم رکھنے کے لیے اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستہ روکنے کی کوشش کی، لیکن ولا معطی اور نہیں یہ کوئی دینے والا لما منعت جسے تو روکنا چاہے، ولا ينفع ذا الجد منك الجد جتنے بھی بڑی سے بڑی طاقتیں تھی کیوں نہ ہو، ولا ينفع فائدہ نہیں دے گا ذا الجد کسی بزرگی والے کو، کسی طاقت والے کو، من کا تجھ سے الجد اس کی طاقت، اس کی بزرگی۔ متفق علیہ، اس حدیث کو بخاری مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ یہ بھی ان دعاؤں میں سے ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے کے بعد یہ دعا، یہ اذکار کیا کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین ان اذکار کو یاد کر کے اس پر عمل کرنے کی توفیق